الرجيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا أشرف المؤمنين. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ کے اندر سوال کیتا کہ جڑے بندے دے عمل میں جو بندے کے اعمال ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کیا ہے؟ یعنی بندہ جو بھی عمل کرتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کیا عمل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ وقت کے اندر نماز ادا کرنا. وقت کے اندر نماز ادا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب عمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب عمل ہے نماز کا اس کے وقت میں ادا کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے زمانے میں اذان سے پہلے لوگ مسجد میں موجود ہوا کرتے تھے. اذان ہو جاتی تھی، لوگ اپنا کاروبار ختم کر دیتے تھے، بند کر دیتے تھے، اپنی دکانیں بند کر دیتے تھے، اپنا نظام زندگی بند کر دیتے تھے، اور اسی وقت لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور مساجد میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہو جایا کرتے تھے. فقہاء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جیسے جیسے دور دور ہوتا گیا ہے لوگ عبادات سے دور ہوتے گئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دور میں نماز سے پہلے لوگ موجود ہوا کرتے تھے، اور اذان کے بعد تو تمام کاروبار بند کر دیے جاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دور میں جماعت کا انتظار کیا جاتا تھا. لوگ جماعت کے انتظار کے لیے بیٹھے رہتے تھے، اور جماعت کا انتظار کرنا ایسے ہی ہے جیسے آدمی نماز پڑھ رہا ہے. تو جیسے جیسے دور گزرتا گیا لوگوں کے اندر عمل کی کمی آتی رہی. صحابہ کے دور میں بھی ایسے تھا، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، ان کا یہی طریقہ تھا کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا وہ اپنے تمام کاروبار ختم کر دیتے، بلکہ اگر وہ کسی کے ساتھ تجارت کرتے، کسی کے ساتھ سفر کرتے، یا معاملات زندگی میں سے کوئی بھی عمل وہ ادا کرتے تو وہ پہلے شرط رکھتے کہ جیسے ہی اذان ہوگی ہم تمام کام چھوڑ کر اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضری دیں گے. اور دنیا میں ان کی کامیابی کا راز بھی یہی تھا. دنیا میں ان کی کامیابی کا راز بھی یہی تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا انہوں نے لوگوں کے احکامات ترک کر دیے، لوگوں کے احکامات چھوڑ دیے، لوگوں کے احکامات ضائع کر دیے، اور اللہ کا حکم آنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے جس کام کو ترجیح دی وہ اللہ کے حکم کو بجا لانا تھا. آج ہماری ذلت کا سبب یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے احکامات، لوگوں کے افعال، لوگوں کے معاملات، لوگوں کے کردار، لوگوں کے ساتھ چلنا، لوگوں کے ساتھ نظام زندگی ادا کرنا، اس کو ترجیح دے دی ہے، اللہ کے حکم کو ہم نے پیچھے کر دیا ہے. اور جس کی وجہ سے آج ذلت و خواری مسلمانوں کا سبب بن چکی ہے.
اقبال اس لیے کہتا ہے کہ وہ معزز تھے وہ زمانے میں مسلمان ہو کر، یعنی وہ زمانے میں عزیز تھے، ان کی زندگی عزیز تھی، ان کا کردار عزیز تھا، ان کی شخصیت عزیز تھی، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ ہم معاشرے میں ذلیل و خوار کیوں ہو گئے؟ اس لیے ہو گئے کہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو ترک کر دیا، اور ہم نے اس طریقے سے اس کو ترجیح نہیں دی جس طریقے سے ہمارے سے پہلے اسلاف امت نے قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات کو ترجیح دی تھی۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب عمل یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کیا جائے، نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کیا جائے۔ ہاں کبھی کبھار انسان کو ہو جاتا ہے کہ نماز آخری وقت میں ادا کرنی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی کئی اوقات ایسے زندگی میں آئے ہیں کہ آپ نے ایک نماز کو آخری وقت میں ادا کیا ہے، اگلی نماز کو اول وقت میں ادا کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ عذر موجود ہے، اس کے ادا کرنے کے ساتھ عذر موجود ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہمیشہ مستحب عمل میں ہی نماز ادا فرمائی ہے۔ اور آگے فرمایا گیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب عمل کون سا ہے؟ ایک تو نماز وقت کے اندر ادا کرنا، دوسرا عمل کون سا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ بھلائی کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آج ہم اپنے دوستوں کے ساتھ تو اچھا سلوک کر رہے ہیں، اپنے باہر کے لوگوں کے ساتھ تو اچھا سلوک کر رہے ہیں، اپنے محلے داروں کے ساتھ تو اچھا سلوک کر رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تو نیکی کر رہے ہیں، اپنے کالج کے دوستوں کے ساتھ تو نیکی کر رہے ہیں، اپنے اسکول کے دوستوں کے ساتھ تو نیکی کر رہے ہیں، اپنے مارکیٹ کے لوگوں کے ساتھ تو نیکی کر رہے ہیں، اپنے قرب و جوار کے تمام لوگوں کے ساتھ ہم نیکی کر رہے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا ہے، لیکن والدین کے ساتھ نیکی نہیں کر رہے، والدین کے ساتھ نیکی نہیں کر رہے، جو ہماری نیکی کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ سب سے زیادہ نیکی کے مستحق ہمارے والدین ہیں، ہمارے دوست نہیں ہیں۔ اپنے دوستوں کو ہم یہ کہیں نا کہ آپ ہمارے لیے 5 سال یا 10 سال کام کریں اور ہم بیٹھ کے کھاتے ہیں، تو وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ ایسا کریں گے۔ وہ تو ہمیں ادھار اگر انہوں نے پیسہ دیا ہوگا نا، تو وقت جب آئے گا ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ جب ہم وعدہ خلافی کریں گے، تیسری دفعہ وہ ہمارے ساتھ جھگڑیں گے۔ لیکن یہ والدین ہیں کہ بندے کو 30 سال تک، 35 سال تک، 25 سال تک کھلاتے ہیں، لیکن بندے کے ساتھ کبھی وہ پیسے کی واپسی کا مطالبہ نہیں کرتے۔ جب وہ ایک دفعہ دے دیتے ہیں، واپسی کا وہ مطالبہ نہیں کرتے، زندگی گزر جاتی ہے۔ کتنے بڑے محسن ہیں کہ یار دوست تو ایک دفعہ وعدہ خلافی، وہ بازار میں کھڑا کر کے کہے گا بھائی میرے پیسے نکال، تیری میری یاری دوستی سی، لیکن اتنے مہینے ہو گئے، اتنے دن ہو گئے، اتنی وعدہ خلافی ہو گئی، تو نے ابھی تک نہیں دیے۔ لیکن واحد یہ والدین ہیں، جب وہ احسان کرتے ہیں تو وہ ساتھ جو بھائی ساتھ پیدا ہوا ہے نا، اس کو بھی نہیں بتاتے۔ اللہ اکبر، والدین اتنے بڑے محسن ہیں انسان کے، کائنات میں سب سے بڑا محسن جو ہے نا وہ انسان کے والدین ہیں۔
اگر انسان اپنے دل میں ذرہ برابر بھی خیال کرے۔ سب سے بڑے محسن جو ہے نا وہ انسان کے والدین ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں قرآن و حدیث میں، پڑھائی میں اور یہ روزمرہ نظام زندگی میں جو سسٹم دیکھا ہے نا، میں نے اپنا ذاتی تجربہ کیا ہے، والدین سے بڑا محسن کوئی نہیں ہے کائنات میں۔ اور والدین انسان کے لیے کام پہ لگ جاتے ہیں، یار دوست کبھی کام پہ نہیں لگتے۔ والدین انسان کے لیے بوجھ اٹھاتے ہیں، یار دوست بوجھ نہیں اٹھاتے۔ والدین انسان کے لیے قرضہ اٹھاتے ہیں، یار دوست قرضہ نہیں اٹھاتے۔ والدین انسان کے لیے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں جن کے پاس کام کرتے ہیں، لیکن یار دوست نہیں کرتے۔ اس لیے شریعت مطہرہ میں والدین کی عظمت زیادہ بیان کی گئی ہے، کیونکہ والدین کا احسان کائنات میں سب سے بڑا احسان ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب عمل یہ ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کی جائے جن کی نیکیاں کائنات میں آپ اتار ہی نہیں سکتے، ان کے ساتھ نیکی کی جائے۔ اور جب آپ ان کے ساتھ نیکی کریں گے نا تو آپ ان کے ساتھ زمین پہ نیکی کریں گے، عرش کا مالک عرش کے پار آپ سے راضی ہو جائے گا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر التابعین ہے۔ کل میں ان کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب میں پڑھ رہا تھا۔ حضور کی انہوں نے زیارت نہیں کی، لیکن حضور نے اپنی امت کے لیے ان سے دعا کروائی ہے۔ انہوں نے اور کچھ بھی نہیں کیا، صرف اپنی والدہ کے ساتھ احسان کیا۔ ان کی والدہ نبینا تھیں اور انہوں نے اپنی والدہ کی خدمت کی ہے، ان کے ساتھ نیکی کی ہے۔ تو حضور فرماتے ہوتے تھے کہ مجھے اس طرف سے اللہ کی خوشبو آتی ہے۔ تو اگر آج آپ مقبول بارگاہ رسالت ہونا چاہتے ہیں تو اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں۔ آج آپ اللہ کے محبوب ہونا چاہتے ہیں یا محبوبوں کے محبوب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کریں، اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں۔ وہ زمین پہ راضی ہوں گے، وہ زمین پہ راضی ہوں گے، عرش کے پار مالک راضی ہو جائے گا۔ تو آگے آخری فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب عمل یہ ہے کہ اس کے راستے میں جہاد کیا جائے، اس کے راستے میں جہاد کیا جائے، کفار کے ساتھ اس کے راستے میں جہاد کیا جائے، اس کے دین کے علم کو بلند کیا جائے، اس کے دین کے جھنڈے کو پوری دنیا میں پھیلایا جائے، اس کے دین کے لیے لوگوں کے ساتھ قتال کیا جائے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کافروں کے ساتھ منافقوں کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کیا جائے، اس کے دین کے علم کو بلند کیا جائے، اس کے قرآن کے علم کو بلند کیا جائے، اس کے فرمان کے علم کو بلند کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی، اور سب سے بڑا جہاد ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہے۔ سب سے بڑا جہاد ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہے، اور سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ حکمرانوں کے سامنے آ جانا ہے۔ سب سے بڑا جہاد حکمرانوں کے سامنے آ جانا ہے، اور سب سے بڑا محبوب عمل راہ خدا میں جہاد کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز بر وقت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کی محبت عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی